کیا آپ جانتے ہیں کہ رقیم کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کب اور کہاں پیش آیا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ غار کے معنی تو واضح ہیں، مگر رقیم کا کیا مطلب ہے؟ اس زمن میں مفسرین نے مختلف آراء کا ذکر کیا ہے، جن کے مطابق رقیم اس وادی کا نام تھا جس کے پہاڑ میں غار واقع تھا۔ رقیم پہاڑ کا نام تھا، اس شہر کا نام رقیم تھا، اور یہ کہ رقیم سے مراد وہ کتبہ ہے جو اس غار پر اصحاب کہف کی یادگار کے طور پر لگایا گیا تھا۔ چونکہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جب نیک و صالح افراد بادشاہوں کے خوف یا عبادت کے لیے غاروں میں جا بسے تھے، اسی لیے مورخین کے درمیان اصحاب کہف کے زمانے اور ان کے غار کے تعین میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ترکی، اردن، شام، یمن، اسپین، آذربائیجان، اندلس، تیونس اور الجیریا سمیت کئی مقامات پر اصحاب کہف سے منسوب غار موجود ہیں، تاہم ان میں سے 3 مقام زیادہ معروف ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایلیا یعنی عقبہ کے قریب واقع رقیم نامی شہر میں پیش آیا، جہاں بت پرست نبطی حکمران تھے۔ رومیوں کے قبضے کے بعد اس شہر کا نام بدل گیا اور اب اسے رقیم کی بجائے پیڑا بترا کہا جاتا ہے۔ یہ اردن کا ایک معروف تاریخی مقام ہے۔ سید سلیمان ندوی نے بھی اپنے سفر نامہ ارض القرآن میں پیڑا ہی کو رقیم لکھا ہے، تاہم بیشتر قدیم اور جدید مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ترکی کے قدیم شہر افیسس میں پیش آیا تھا، جو ازمیر سے 20-25 میل کی مسافت پر ہے۔ عیسائی لٹریچر میں بھی یہ واقعہ 7 سلیپرز یعنی 7 سونے والوں کے عنوان سے مشہور ہے۔ اس واقعے کا پہلی بار ایک شامی پادری یعقوب سروجی نے 521 میں ذکر کیا، جبکہ معروف مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں اس واقعے کی جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ اسلامی مورخین کی روایت کے قریب تر ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ واقعہ ترک شہر افیسس میں پیش آیا۔ اس واقعے کو سورہ کہف کی آیت 9 سے 26 تک میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی، اور ہم نے ان کے دل خوبصورت بنا دیے اور مضبوط کر دیے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل چکی تھی۔ سب نوجوانوں کے رویے پر حیران اور مشتعل تھے۔ مارنے مرنے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی اثنا میں ایک درباری نے بادشاہ کو آ کر بتایا، علی جائے شہر کے چند نوجوان باغی ہو گئے ہیں، وہ بتوں کے سامنے جھکنے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے سوا ہرگز کسی دوسرے کے سامنے پیشانی نہیں جھکائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوری طور پر نوجوانوں کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ بس پھر کیا تھا، درباری حکم سنتے ہی دوڑ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ان باغی نوجوانوں کو گھیر کر بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کی بات سن کر انہیں سوچنے کے لیے کچھ دنوں کی مہلت دے دی، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ نوجوان بادشاہ کے ظلم و جبر سے واقف تھے، پھر بستی کے حالات بھی ان کے سامنے تھے۔ ایسے میں ان میں سے ایک نے مشورہ دیا، ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ باقی نوجوانوں کو بھی مشورہ پسند آیا اور وہ چپکے سے شہر سے دور پہاڑیوں میں واقع ایک گہرے غار میں جا چھپے اور دعا کی، اے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں کی تعداد کیا تھی؟
اس زمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ان تھوڑے آدمیوں میں سے ایک میں بھی ہوں جنہیں اصحاب کہف کے بارے میں علم دیا گیا ہے۔ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بیشتر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اور 5 کی تو تردید کر دی، لیکن 7 کا ذکر فرما کر تردید نہیں کی۔ تاہم اس کے باوجود اللہ پاک کا حکم یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کھوج اور بحث مباحثے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے واقعے کے اصل سبق پر ہی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اصحاب کہف کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اس ویڈیو کے حصہ 2 کے لیے، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔